یہ 2500 سال پہلے کی تہذیب ہے جہاں پہ ہم موجود ہیں، اور یہاں پہ گندھارا تہذیب جس کو کہا جاتا ہے، 2500 سال پہلے یہ سویلائزڈ لوگ تھے، تہذیب یافتہ لوگ تھے یہاں پہ، اور صرف تہذیب یافتہ نہیں بلکہ یہ وہ لوگ تھے جو اچھا رہن سہن رکھتے تھے، اچھا طور طریقہ رکھتے تھے، صرف اچھا طور طریقہ نہیں رکھتے تھے بلکہ یہاں پہ 2500 سال پہلے ایک یونیورسٹی کیمپ تھی جس میں دور دراز سے لوگ آ کے رہتے تھے۔ البتہ ان کا مذہب اس وقت بدھ مت تھا، جو کہ ایک میوزیم ٹیکسلا میوزیم کے نام سے یہاں پہ ایک میوزیم بھی قائم کیا گیا ہے، جہاں سے جو ادھر 1928 میں یہاں پہ کھدائی کی گئی، اور 1928 میں کھدائی کر کے جو آثار یہاں سے ملے تھے وہ آثار اکٹھے کر کے ٹیکسلا میوزیم میں رکھے گئے ہیں، جو اس بدھ مذہب کے اور ان کے جو رسومات تھے، ان کے جو طور طریقے تھے، ان کے جو چیزیں وہ استعمال کرتے تھے، جو برتن استعمال کرتے تھے، جو زیورات استعمال کرتے تھے، وہ سارے وہاں پہ میوزیم میں رکھے گئے ہیں۔ انشاءاللہ ایک اور ولاگ میں آپ کو اس میوزیم کا بھی وزٹ کرائیں گے، مگر یہ جان لینا چاہیے ہمیں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جاتی ہے، دنیا کیا ہے، دنیا کیا سے کیا ہو جاتی ہے۔ 2500 سال پہلے ان کا یہاں پہ راج تھا، اس پورے علاقے پہ وہ بستے تھے، دور دراز سے لوگ آ کر ان کی پوجا کرتے تھے، ان کو خدا مانتے تھے، لیکن آج وہ خدا ہم دیکھ رہے ہیں کہ آثار قدیمہ کا حصہ بن گئے ہیں۔ آج یہ کھنڈرات ہیں، اس جگہ کو جہاں پہ میں کھڑا ہوں ان کو کھنڈرات کہا جاتا ہے، ٹیکسلا کے کھنڈرات کہا جاتا ہے۔ اب یہ کھنڈرات میں تبدیل ہو گئی، جو کہ بڑے بڑے شہر، بڑی بڑی سلطنتیں تھیں، بڑے بڑے خدا یہاں پہ رہتے تھے، جو لوگوں کو ایک چھوٹی سی غلطی پہ ان کا سر کاٹ دیا کرتے تھے۔ اسی نام سے غالباً اس کا نام بھی موسوم ہے سرکت۔ یہاں کا جو راجہ تھا اس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ جوا کرایا کرتا تھا یا اس قسم کا کوئی کھیل کرایا کرتا تھا، اور جو ہار جاتا تھا اگر تو اس کا سر کاٹ دیتا تھا، اس سر کاٹنے سے اس کا نام سرکت ہے۔ تو آج اگر ہم یہ ہمارا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکیں تو یہ دور دراز سے لوگ فارنر بھی آئے ہوئے ہیں، تو یہ سارے لوگ اس جگہ کو نشان عبرت کے طور پر دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں، کتنی مخلوقات ہے جو آثار قدیمہ کا حصہ ہو گئی ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو یہاں سے پاکستان کیا دنیا بھر سے دور دراز سے اسٹوڈنٹ ہمارے ساتھ بھی کیمرہ مین اگر دکھا سکے تو یہ طالب علم اسٹوڈنٹس موجود ہیں جو اس جگہ کا وزٹ کرنے کے لیے آئے ہیں، اور یہ انہوں نے یہاں سے جو تہذیب ہے اس کا وزٹ کیا ہے، اور وہاں سے اپنی علمی تشنگی جو آثار قدیمہ کے حوالے سے وہ بجھائی ہے۔ پاکستان کے بارے میں اگر ہم کہیں تو یہ پاکستان کیونکہ برِ صغیر کا حصہ ہے، اور یہاں پہ بہت سے ابھی ہم ٹیکسلا میوزیم، اس سے پہلے یہ آثار قدیمہ یہ یہاں پہ جہاں موجود ہے سرکیپ ہے، اس سے پہلے ایک اور کھنڈرات ہے وہاں سے بھی ہم ہو کے آئے ہیں، اور یہ جگہ جو ہے ہمارے لیے عبرت کی جگہ ہے۔ کتنے لوگ ہم جب انسان اس زمین پہ چلتا ہے اوکے کرتے، اور یہ زمین جو ہے موجود ہے مگر اس نے آنے والے حکمران تبدیل کر دیا ہے۔ یہ زمین موجود ہے، یہ جہان موجود ہے، مگر اس جہان نے اپنے اوپر اکڑ اکڑ کے چلنے والوں کو زمین بوس کر دیا ہے۔ اور آج اگر ہم دیکھیں تو یہ آثار قدیمہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ دنیا فانی ہے، کیونکہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ جس نے بھی اس زمین پر ظلم کیا، جس نے بھی اس ظلم پر ستم کیا، ناانصافی کی، اللہ نے اس کو نشان عبرت بنا دیا، اور ان نشانوں میں سے آج یہ ٹیکسلا کے کھنڈرات جو ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں۔ ہمیں یہاں سے سبق بھی سیکھنا ہے اور یہاں سے ہمیں علم بھی حاصل کرنا ہے، کیا کہ مثلا ہماری تہذیب، ہمارا علاقہ، ہمارا ملک یہ برِ صغیر کن کن تغیرات سے گزرا ہے، کن کن تبدیلیوں سے گزرا ہے، اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ باقی ولاگز میں بھی آپ کو مختلف آثار قدیمہ کا ضرور وزٹ کراتے رہیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، انوکھا دیکھنا نہ بھولیں۔